ایران دو عالمی دہشتگرد افواج کے خلاف منفرد اور تاریخی مزاحمت کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا سابق صدر ابراہیم رئیسی کی دوسری برسی پر پیغام۔ انہوں نے کہا کہ جنگ امریکی اور اسرائیلی حکام پر پہلے سے زیادہ بوجھ ڈال رہی ہے۔ اس جنگ میں قوم کے اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ سابق صدر ابراہیم رئیسی 2 سال قبل ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ جانے والے عالمی سمود فلوٹیلا میں شامل تمام کشتیوں کو روک لیا۔ فلوٹیلا منتظمین کا مطابق 50 سے زائد کشتیوں میں موجود سینکڑوں بین الاقوامی رضاکاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پاکستان کے سعد ایدھی بھی شامل۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا کے گرفتار ارکان سے تضحیک آمیز سلوک کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے۔ بن گویار کے کہنے پر عالمی امدادی کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر قومی سلامتی ایتمار بن گویار کی جانب سے گرفتار عالمی امدادی کارکنوں کی ایک توہین امیز ویڈیو جاری کرنے پر دنیا بھر میں شدید احتجاج اور مذمت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اسرائیلی وزیر پر پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے حراست میں لیے گئے امدادی کارکنوں کے ہاتھ باندھ کر انہیں زمین پر بٹھایا گیا ہے، جس پر بن گویار نے طنزیہ طور پر خوش آمدید کا کیپشن لکھا۔ اسرائیل کی زیر حراست ان عالمی رضاکاروں میں پاکستانی امدادی کارکن اور ایدھی فاؤنڈیشن کے نمائندے سعد ایدھی بھی شامل ہیں۔ اس واقعے پر برطانیہ نے اسرائیلی حکام سے باضابطہ وضاحت طلب کرتے ہوئے اسے انسانی وقار کے خلاف قرار دیا، جبکہ یورپی کمیشن، اقوام متحدہ، جنوبی کوریا، کینیڈا، فرانس، اٹلی اور آسٹریلیا سمیت متعدد ممالک نے اسرائیلی سلوک کو توہین آمیز اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے بل کو ابتدائی منظوری دے دی گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا بل نیتن یاہو کی حکمران اتحادی جماعت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ بل کی ابتدائی منظوری کے بعد قبل از وقت انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی۔ ابھی اس بل کو مزید 3 مراحل کی پارلیمانی منظوری سے گزرنا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ ہوا تو یہ جنگ خطے سے باہر تک پھیل جائے گی۔ پچھلی جنگ میں اپنی تمام صلاحیتیں استعمال نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو اس کی نئی علاقائی اور غیر علاقائی صلاحیتیں فعال ہو جائیں گی۔ اپنی طاقت سوشل میڈیا پر صرف کھوکھلے بیانات نہیں بلکہ میدان جنگ میں دکھائیں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز کی صورتحال کبھی بھی ماضی جیسی نہیں ہوگی۔ دشمن کے پاس واحد راستہ یہی ہے کہ وہ ایرانی قوم کا احترام کرے اور ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کرے۔ انہوں نے دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا نہ تو محاصرہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ اگر دشمن اتنا احمق ہے کہ وہ اسرائیلیوں کے جال میں پھنس کر ایک اور جوہریت کی حماقت کرتا ہے تو ایران نئے محاذ کھولتے ہوئے نئے طریقوں اور جدید وسائل کے ساتھ جواب دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے درمیان منگل کو ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی معاہدے پر شدید اختلافات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد نیتن یاہو شدید غصے میں دکھائی دیے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو مطلع کیا کہ ثالث ایک لیٹر آف انٹینٹ پر کام کر رہے ہیں، جس کے تحت امریکہ اور ایران باضابطہ طور پر جنگ ختم کر کے 30 روزہ مذاکراتی عمل شروع کریں گے، جس میں ایرانی جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز کو کھولنے جیسے اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ تاہم نیتن یاہو اس سفارتی کوشش پر شدید شکوک و شبہات رکھتے ہیں اور وہ مذاکرات کی بجائے ایران کی عسکری صلاحیت کو مستقل طور پر کمزور کرنے اور اس کے اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حق میں ہیں، جس کی وجہ سے دونوں رہنماؤں کے درمیان آئندہ کے لائے عمل پر واضح خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ ایران دو عالمی دہشتگرد افواج کے خلاف منفرد اور تاریخی مزاحمت کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا سابق صدر ابراہیم رئیسی کی دوسری برسی پر پیغام۔ انہوں نے کہا کہ جنگ امریکی اور اسرائیلی حکام پر پہلے سے زیادہ بوجھ ڈال رہی ہے۔ اس جنگ میں قوم کے اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ سابق صدر ابراہیم رئیسی 2 سال قبل ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔